بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جسے جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور دنیا میں موجود تمام بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل سے ہیں؟ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن پاک نے خلیفہ لقب سے نوازا۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے قریب ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بہت فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا، ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار فرمایا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا، اور اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح اکسایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن بآسانی سے مچھلیاں اس حوض سے پکڑ لو۔ تو ان لوگوں کو یہ شیطانی ترکیب پسند آئی، تو ان لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوض میں آ کے بند ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ہفتے کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی ترکیب سے منع کرتے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کے خاموش تھے، اور ان کو شکار سے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوسرے گروہ سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں رب العزت ہلاک کرنے والا ہے؟ جبکہ تیسرے گروہ کے لوگ سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطانی ترکیب کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا۔ انہوں نے مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو دوستو، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو انہیں منع کرنے والوں نے کہا کہ اب ہم اس نافرمان گروہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پہ لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن نافرمان اور خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے سب لوگ دیوار پہ چڑھ گئے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جب وہ لوگ نافرمانوں کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور روتے تھے، لیکن لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بننے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی گئی ہے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے اور بھوک پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا اس دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل تبدیل کرتے ہیں تو اس کی نسل نہیں چلتی،
بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اور میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں بہت جلد نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔